سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب اس وقت یہاں رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، سچی محبت اللہ نصیب فرمائے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں ایک ڈھنکا بجایا جا رہا تھا کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے. ہر ایک یہی کہتا جا رہا تھا، میں تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں، ایک آنے والا ہے اور اب زیادہ دور وہ وقت نہیں ہے. آپ سے پہلے تقریباً 570 سال یعنی تقریباً 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی خبر دی، اور پھر جس وقت آپ دنیا میں آنے والے تھے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، جس سے دنیا والوں کی نظر میں مکہ المکرمہ کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. پہلے سے مکہ المکرمہ کو اللہ نے عزت عطا کی تھی، اللہ کا وہاں گھر تھا اور مکہ والوں کو یہ عزت عطا کی تھی. یہی وجہ تھی کہ مکہ والے جب سفر کرتے تھے تو لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن اگر پتہ چلتا کہ یہ مکہ کا قافلہ ہے تو کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا. اسی کو تو قرآن نے کہا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو ان کو بھوک میں کھانا دیتا ہے، یعنی لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اس نے ان کو امن دیا ہے خوف سے. یہ راستے چلتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے. لیکن اب جب ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تو اس کے بعد اور زیادہ مکہ والوں کا نام جو ہے وہ دنیا والوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے. ٹھیک اس کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کو منظور ہوا کہ وہ صبح جس کا انتظار ہزاروں سال سے آسمان کر رہا تھا، زمین کر رہی تھی، اسی طرح چاند سورج اور ستارے کر رہے تھے، اسی طریقے سے یتیموں کو انتظار تھا، بیواؤں کو انتظار تھا، غریبوں کو انتظار تھا، اسی طریقے سے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو انتظار تھا، درختوں کو انتظار تھا، شجر و حجر، دریا، ندی، نالے، سب کو انتظار تھا. اب وہ صبح جو ہے وہ آتی ہے اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا پھر 12 ربیع الاول، 3 روایتیں ہیں تاریخ کے بارے میں. دن متعین ہے کہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا. اور آج کون سا دن ہے؟ آج بھی پیر کا دن ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ملا دیا کہ پیر کا دن، آپ کی ولادت کا تذکرہ بھی اسی دن میں ہو رہا ہے. تو پیر کے دن جو ہے وہ صبح کے وقت میں، جس وقت کے رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی، رات کا اندھیرا دور ہو رہا تھا اور صبح کا سویرا نمودار ہو رہا تھا، صبح کی روشنی جو ہے وہ نمودار ہو رہی تھی. ابھی سورج جو ہے اپنی کرنیں نکالنے والا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ رات جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی صبح سانس لے رہی تھی. اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں صبح کے وقت میں دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. اور جس کمرے میں بی بی آمنہ ہوتی ہیں، جس جگہ ہوتی ہیں، وہ پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اور کس طرح دنیا میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر. حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت ایک روشنی سی یہاں چمکی. اس روشنی میں مجھے شام کے مقام بصرہ کے محلات جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جس صبح کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، بس اسی رات میں ایک ایوان کسرا میں زلزلہ آتا ہے اور کسرا کا جو محل ہے اس کے 14 کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایران کا ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے آگ جلتی ہوئی آ رہی تھی. اس آگ کی وہ پوجا کیا کرتے
کرتے تھے وہ آتش کدا بھی بجھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری جو ہے وہ اس وقت نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ جس کا انتظار تھا اب وہ آ چکا ہے. اب حضرت آمنہ کہ یہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جس وقت آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، متلی آتی ہے، قے آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کوئی گرانی مجھے محسوس نہیں ہوئی، اور پیدائش کے وقت میں بھی بالکل آرام سے جو ہے آپ دنیا میں آ جاتے ہیں، ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی مختون شدہ ہے، ختنہ آپ کا کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جسم کے اوپر کوئی آلائش وغیرہ کچھ بھی لگی ہوئی نہیں ہے، صاف ستھرا جسم ہے، چمکتی ہوئی پیشانی ہے اور روشن چہرہ ہے آپ کا. جو دیکھتا ہے دیکھتے ہی ایک دم اس کے دل میں جو ہے پیار بھر آتا ہے، اس کی آنکھیں پیار سے بھر جاتی ہیں، ہر ایک کا چومنے کو من کرتا ہے. اب خوشبو سے وہ کمرہ بھی معطر ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مرحوم حضرت عبداللہ کی باندی ہے، برکہ جس کا نام ہے، ام ایمن لقب ہے، وہ دوڑتی ہوئی اپنے بڑے سردار کو خوشخبری سنانے کے لیے آتی ہیں. وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی تو عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے اس کی نظر جب ام ایمن پر برکہ پر پڑتی ہے تو وہ رک کے کہ یہ کیا اس طرح یہ دوڑتی ہوئی کیوں آ رہی ہے، کوئی خبر لے کے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے. وہ رک کے اس کے بعد جیسے ہی وہاں اچھلتی ہوئی دوڑتی ہوئی برکہ پہنچتی ہے، پہنچتی آ کر کہتی ہے کہ سردار آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے چھوٹے بیٹے چھوٹے سردار عبداللہ کے گھر میں ایک پیارا بچہ آیا ہے، ایک بالکل جو ہے معصوم سا بچہ ہے جس کی خوبصورتی ایسی ہے، وہ خوبصورتی بتانے لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میری مالکہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو طلب کیا ہے. تو اب عبد المطلب کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد گھر پہنچتے ہیں اور دستک دی. اس کے بعد اندر سے جب اجازت ملی اندر جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چومتے ہیں کہ ایسا بچہ تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اتنا خوبصورت، اور دیکھ کون سکتا تھا. اللہ اکبر. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا نقشہ کھینچا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں، آمنہ جیسی کوئی ماں ہی نہیں آئی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیرے کو جنم دیا ہو. کوئی کہاں سے آ سکتا تھا، آمنہ جیسی کوئی ماں ہی نہیں آئی ہے. اور خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. اور کأنک قد خلقت کما تشاء، پیارے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ویسا ہی رب نے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کو پوچھ پوچھ کے اللہ نے بنایا ہو. تو ایسا کس نے دیکھا تھا؟ تو جناب عبد المطلب نے اٹھا کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لے کر آ جاتے ہیں. پہلے کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد لے کر پھر جو ہے وہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ادھر ابو لہب کی باندی سویبہ یا صوبیہ دونوں طریقے سے نام آتا ہے، سویبہ بھی اور صوبیہ. تو وہ اس کو جب پتا چلا کہ عبداللہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ یہ خوشخبری سنا کے لیے اپنے سردار اپنے آقا ابو لہب کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میرے سردار آپ کو مبارک ہو، آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے. اور پھر اس کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہے. ابو لہب بھی خوش ہو جاتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے کہ جا صہیبہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے مجھے خوشخبری دی ہے نا، تو تجھے میں نے آزاد کر دیا. صہیبہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی، کھڑی ہو جاتی، یہ میں کیا سن رہی ہوں، مجھے آزاد کر دیا ہے. پھر جو ہے پوچھتی ہے، کہتے واقعتاً آپ نے آزاد کر دیا؟ کہا ہاں میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، جاؤ.
اب مجھے تم پر کوئی حق نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا اب میرے بھتیجے کو تم نے دودھ پلانا ہے, جب تک کہ کوئی دائی عورت آتی ہے تو اس سے پہلے آپ اس کو دودھ پلاؤ گی. تو پہلے 3 دن تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں, اور 3 دن کے بعد پھر حضرت سویبہ جو ہے وہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں, اور پھر کچھ دنوں کے بعد قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد پھر 7ویں دن آپ کا نام رکھا جاتا ہے اور عقیقہ کیا جاتا ہے, جانور ذبح کیا جاتا ہے, قربانی کی جاتی ہے, اور خاندان والوں کی دعوت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کا نام رکھا جاتا ہے. آپ کی والدہ محترمہ کو پہلے سے خواب میں بتایا جا رہا تھا کہ جب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا. اسی طریقے سے جب آپ کے نام رکھنے کا نمبر آیا, والدہ نے تو احمد نام رکھا ہے لیکن دادا نے آپ کا نام محمد رکھا. اب جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس پوتے کا کیا نام رکھا ہے, عبداللہ کے لاڈلے کا آپ نے کیا نام رکھا, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ اس نام کا تو یہاں کوئی ہے نہیں ہے, یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, یہ نیا سا نام لگ رہا ہے. تو اس پر جو ہے جناب عبد المطلب نے جواب دیا, یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی ہر کوئی تعریف کرے, اس لیے اس کا نام محمد رکھا گیا. محمد جس کی سب تعریف کریں, اور آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے, زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے. تو اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. اب ماں نے نام احمد رکھا ہے, اور ادھر سے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہے. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا جب تعارف کرایا تھا تو اس میں احمد کہا تھا, گویا آسمانوں میں آپ کا نام پہلے سے احمد چلا آ رہا تھا. اس طرح آپ کا نام رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے, اور قبیلہ بنو سعد جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کی دوری پر قبیلہ بنو سعد ہے. اللہ نے کرم کیا, فضل کیا. 2017 میں حج میں گیا تھا تو مجھے اللہ نے اس جگہ کی زیارت نصیب کی کہ میں وہاں پہنچا, قبیلہ بنو سعد کا وہ علاقہ دیکھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بہاریں زندگی کی 4 سال آپ نے گزارے تھے. اس علاقے کو دیکھا, اور وہ جگہ بھی دیکھی جہاں حضرت شیمہ بکریاں چرایا کرتی تھی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے تھے. اور وہ جگہ بھی دیکھی کہ ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا, آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا. وہاں ایک کیکر کا درخت بھی تھا, لوگ جاتے تھے اس کی ٹہنیاں توڑتے تھے, اور اسی طریقے سے اس کے پتے لے آتے تھے. کچھ وہاں جا کے دھاگے باندھنا شروع کر دیے تھے, یعنی وہی شرک والے کام شروع کر دیے تھے. تو اب حکومت نے اس درخت کو وہاں سے کٹوا دیا. دوسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ میں نے حاضری دی تو اب وہاں وہ درخت نہیں تھا, درخت کاٹ دیا گیا تھا. تو وہاں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں وہ مکہ المکرمہ آتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے. عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا شہر میں تو اس کو کہیں گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں کی صاف ستھری آب و ہوا میں یہ پرورش پائے, اور اسی طریقے سے وہاں کی جو ٹھیٹھ قسم کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے یہ زبان وہاں سیکھے, کیونکہ شہر کی جو زبان ہوتی ہے اس میں چونکہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے, باہر والوں کی بھی, تو اس لیے وہ زبان خالص نہیں رہتی ہے, اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. اور یہ رواج عرب میں کیوں پڑا تھا, میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی اتفاقی واقعہ ہے, نہیں, بلکہ اللہ نے رواج وہاں ڈالا تھا. کیوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ میرا محبوب مکہ المکرمہ کے اندر رہ کے پرورش نہ پائے بلکہ اس کو گاؤں دیہات میں بھیجا جائے. کیوں, تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا, لیکن چونکہ جس شہر میں یہ رہتے تھے وہ شہر بڑا زبردست تھا, مرکزی شہر تھا, اس لیے وہاں پرورش پانے کی وجہ سے ان کے اندر کمالات پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے اللہ نے آپ کو جدا کرنا تھا, وہاں سے دور کرنا تھا, اس لیے یہ رواج اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. اب قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اور ان کے شوہر وہ بچوں کو لینے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں.
انہی عورتوں کے ساتھ ایک عورت ہے جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سعادت مند خاتون ہے، جس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ان کے شوہر بھی غریب، وہ خود بھی غریب ہے۔ اسی طریقے سے ان کے پاس جو سواری کے جانور ہیں تو وہ جانور بھی کمزور ہے۔ ایک سفید رنگ کا گدھا ہے جس پہ حضرت حلیمہ سعدیہ سوار تھی، وہ مریل سا ہے، چلتا ہی نہیں ہے۔ ایک اونٹنی ہے جس پہ ان کے شوہر سوار ہے، وہ بھی مریل سی ہے۔ بکریاں ہیں تو چند ایک بکریاں ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے۔ تو اب قافلہ ان کا عورتوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس قافلے کے ساتھ یہ بھی ہیں، قافلے والی دوسری عورتیں آگے نکل جاتی ہیں، چونکہ ان کے پاس جو سواریاں ہیں وہ تیز ترار ہیں، وہ آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ اور ان کا شوہر دونوں پیچھے رہ جاتے ہیں، قافلے سے گویا بچھڑ جاتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ قافلہ پہلے ہی مکہ میں پہنچ جاتا ہے اور مکہ کی بستی سے باہر انہوں نے خیمے لگائے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد پھر عورتیں نکل گئی اور مکہ المکرمہ میں معلوم کرتی جا رہی ہیں کہاں کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ہر ایک عورت جو ہے وہ بچے لینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں ان کا بیٹا عبداللہ جو انتقال کر گیا ہے، اس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہاں بھی آتی ہیں عورتیں، اور جب دیکھتی ہیں بچے کو تو اٹھا کر چومتی ہیں، خوبصورت بچہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پوچھتی ہیں اس کے والد؟ تو جواب ملتا ہے کہ والد نہیں ہے۔ جیسے یہ جواب ملتا ہے تو وہ وہیں رکھتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ کا کتنا دل دکھتا ہوگا اس وقت کہ ہائے کاش آج عبداللہ موجود ہوتے تو پھر مجھے یہ نہ سننا پڑتا کہ یہ جو پوچھ رہی ہیں اس کے ابا ہیں، اس کے والد ہیں، تو جواب دینا پڑتا ہے کہ نہیں ہے، اور عورتیں چھوڑ کے چلے جاتی ہیں۔ اس طرح عورتیں پہلے ہی پہنچ گئی تھی، انہوں نے جو مالدار گھرانوں کے بچے تھے وہ لے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہی تھی کہ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ہم تاخیر سے بھی پہنچے ہیں، باقی عورتیں بچے لے چکی تھیں، تب یہ پہنچتی ہیں۔ ان کے شوہر نے بھی خیمہ لگایا، خیمہ لگانے کے بعد بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑا، گدھے کو اور اسی طریقے سے اونٹنی کو چرنے کے لیے چھوڑا۔ اب یہ بھی چلتے ہیں مکہ شہر کی طرف۔ کوئی بچہ ہے، جواب ملتا ہے سارے بچے تو عورتوں نے لے لیے ہیں، اب ایک بچہ ہے جو یتیم ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ در یتیم ہے، یہ خالی یتیم نہیں بلکہ یہ تو در یتیم ہے۔ تو اب حلیمہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ یتیم ہے تو آخر ہمیں مزدوری کون دے گا، ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں، ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، گھومتی ہیں، ماری ماری پھرتی ہیں، کہیں کوئی بچہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی واپس لوٹ کر آتے ہیں، دوسری عورتیں باتیں کر رہی ہیں، کہہ رہے حلیمہ تو کھالی جا رہی ہے، اس کو کوئی بچہ ہی نہیں ملا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، کیا میں خالی ہی واپس جاؤں گی؟ یہ عورتیں تو مجھے تانا دیں گی، یہ تو آج ہی مذاق اڑا رہی ہیں، اپنے خیموں کے اندر میری باتیں کر رہی ہیں کہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ وہ جو یتیم مکہ ہے، یتیم ہے، اسی کو لے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے رب العالمین اسی میں ہمارے لیے کوئی برکت دے دے۔ تو ان کے شوہر نے کہا ہاں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی کو ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب حضرت حلیمہ سعدیہ واپس آئی اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب حضرت آمنہ کا دل ایک مرتبہ پھر دوبارہ بھرایا کہ شاید کوئی اور عورت آ گئی ہے، ایک مرتبہ پھر میرا دل دکھے گا، اور دروازہ کھولا۔ حضرت برکہ نے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد پوچھا کون؟ تو انہوں نے بتایا میرا نام حلیمہ ہے، ہم نے سنا یہاں کوئی بچہ ہے۔ کہا ہاں بچہ تو ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے، پہلے ہی حضرت ام ایمن نے بتا دیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ہم اسی کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ، جناب آمنہ کے
ہاتھوں سے لیا اور آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو حضرت حلیمہ تو دیکھتی ہی رہ گئی، اس کی ٹک ٹکی بن جاتی ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ، ایسا چاند سا بچہ ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرط محبت میں وہ چوم لیتی ہیں آپ کی پیشانی کو، ادھر سے حضرت برکہ ام ایمن آتی ہیں، وہ بھی آپ کی پیشانی کو چومتی ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ بیوی یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کا باپ موجود نہیں ہے، وہ پہلے ہی انتقال کر چکا ہے، اور اب ہم جو کچھ آپ سے بن پڑے گا تھوڑی بہت آپ کو کچھ مزدوری دے دیں گے، تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ لے جانا چاہو تو لے جاؤ اور اگر نہیں لینا چاہتی ہو تو رہنے دو۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں، ہم لینے ہی کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگایا، وہ چھاتیاں حضرت حلیمہ کی کہ جن میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کا اپنا بچہ عبداللہ بھی ساتھ تھا، وہ روتا رہتا تھا، رات بھر اس کو نیند نہیں آتی تھی بھوک کی وجہ سے، کیونکہ حضرت حلیمہ کو خود کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے دودھ بنتا، تو یہاں تو چھاتیاں خشک پڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت حلیمہ خود بتاتی ہیں، ابن سعد کی روایت ہے، جیسے ہی انہوں نے اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دودھ پلانے کے لیے دائیں اپنی چھاتی آپ کے منہ میں دی تو ایک دم اس میں دودھ بھر آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں، پھر اپنے بچے کو لیا عبداللہ کو، اس کو بھی دودھ پلایا، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی لے کر حضرت حلیمہ واپس آتی ہیں، اپنے خیمے میں پہنچتی ہیں، جیسے ہی خیمے میں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں، اپنا تو دودھ آ ہی گیا تھا، وہ جو اونٹنی مریل سی اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھر آتا ہے، وہ بکریاں جو کمزور تھی ان کے تھن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اب یہ حیران اور پریشان ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ اسی کی برکت ہمیں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد 2-3 دن تک یہ قافلہ وہی مکہ میں ہی، یعنی مکہ شہر سے باہر جہاں انہوں نے خیمے لگائے تھے وہیں پر رہا۔ اس دوران حضرت حلیمہ کی جو بکریاں ہیں وہ بھی چرنے کے لیے جاتی ہیں اور لوگوں کی بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتی ہیں حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کی جو بکریاں ہیں وہ ویسے ہی ہیں، ان میں ایک قطرے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان ہیں۔ ان کی بیویاں یہ کہتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ جہاں حارث یعنی حضرت حلیمہ کے شوہر اپنی بکریاں چراتے ہیں وہیں تم بھی چراؤ۔ ایک کہنے لگا میری بکریاں بھی تو وہی ساتھ چل رہی تھی، کہا پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ لگتا ہے جس باولی سے جہاں سے پانی پیا ہے ان کی بکریوں نے تو اس میں کوئی تاثیر ہوگی، چلو آج ہم وہیں سے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ بکریوں کو پانی بھی پلایا لیکن اس میں پھر کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور پھر وہ سمجھ گئے کہ شاید جو بچہ انہوں نے لیا ہے یہ کوئی بڑا قسمت والا بچہ ہے۔ اب وہ عورتیں اپنے آپ کو کوس رہی ہیں، ہم نے یتیم سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا تھا اور حلیمہ کی قسمت نے یہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب قافلہ یہاں سے واپس روانہ ہونے لگا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا اور اونٹنی پر بیٹھتی ہیں، آگے ان کے شوہر بیٹھتے ہیں، پیچھے یہ بیٹھتی ہیں، تو اونٹنی چلتی ہی نہیں ہے، اونٹنی چلتی ہی نہیں ہے۔ اب پریشان ہو گئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے بعد ان کے شوہر کے ذہن میں یہ بات آئی یہ بچہ کوئی بڑی قسمت والا ہے، ایسا کرتے ہیں حلیمہ تم آگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھوں گا۔ اب جیسے ہی آگے حلیمہ بیٹھی ہیں ان کے شوہر پیچھے بیٹھے تو ایک دم اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام الانبیاء والمرسلین تھے، ان کو آگے رکھنا تھا، ان کا مقام آگے تھا، ان کا مقام پیچھے نہیں تھا۔ اب اونٹنی چلتی ہے، گدی بھی ان کی چلتی ہے، بکریاں بھی چل رہی ہیں، قافلے کی عورتیں پریشان ہیں، ان کا جو گدھا تھا یہ گدی تھی وہ تو مریل جیسی تھی، وہ چلتی نہیں تھی، اونٹنی بھی نہیں، یہ تو ہم سے پیچھے رہ گئی تھی، آج اس کی اونٹنی کیسے تیار اتنی تیز ہو گئی ہے؟ تو عورتیں پوچھتی حلیمہ کیا آپ نے سواری تبدیل کی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہے سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے حضرت حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنو سعد قبیلے میں پہنچتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے، 2 سال تک تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔
2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس، جب دوسری عورتیں واپس آئی تو یہ بھی واپس آتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، لیکن ان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں ان کو واپس چھوڑوں۔ ان دنوں مکہ المکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت حلیمہ کو جو ہے بہانہ مل گیا، تو انہوں نے حضرت آمنہ سے یہ کہا کہ یہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے آپ اس بچے کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور پھر ہم کچھ دن اس کو دوبارہ اپنے پاس رکھیں گے، یہاں سے وبا دور ہو جائے گی، پھر اس کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت آمنہ نے بھی ان کے اصرار پر اجازت دے دی۔ پھر حضرت حلیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آتی ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہیں، بولتے ہیں، کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہیں، تو اپنے قریشی بھائی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ اسی دوران جب آپ کی عمر مبارک 4 برس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس دوران ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اسی دوران 2 آدمی آتے ہیں، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، آپ کو لٹاتے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کا دل نکالتے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا کوئی گوشت کا لوتھڑا جیسا نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کا دل اسی جگہ رکھ دیتے ہیں، پھر اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ ماجرا حضرت شیمہ نے اور جو دوسرے بچے تھے حضرت حلیمہ کے انہوں نے دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہا کہ امی امی ہمارے قریشی بھائی کو 2 آدمی نے پکڑ کے لٹا کے ذبح کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ بھی دوڑتی ہوئی آئی، تب تک وہ 2 آدمی جو فرشتے تھے وہ اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیلے کے اوپر کھڑے تھے، کوئی تکلیف تو آپ کو نہیں تھی لیکن تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ اس بچے کا کیا کیا جائے، لگتا ہے اس کو کوئی آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس کو واپس اس کی ماں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں نے مشورہ کیا اور پھر حضرت حلیمہ لے کر آپ کو مکہ آتی ہیں 4 سال کے بعد۔ اب آپ اپنی والدہ کی آغوش میں آ جاتے ہیں اور وہاں پرورش پانے لگتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب